جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پی زیڈ ایم ٹی وی سے آپ کا بیرو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پی زیڈ ایم ٹی وی کا کام عوام اور فوج کے اندر ہے. محبتیں، یکجہتی پیدا کرنا، اور جو شخص کوئی دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کرے تو پی زیڈ ایم ٹی وی کا کام ہے کہ اس دوریوں کو دور کر کر محبتوں کو نزدیک کرنا. آئیے پاکستانی قوم چلتے ہیں ایک دو تین تجزیے کی طرف اور خبروں کی طرف. پاکستانی قوم جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ آج آرمی چیف نے کھلا اسٹیٹمنٹ دے دیا آئی ایس پی آر نے کہ جتنا جھوٹا پروپیگنڈا ہماری پاک فوج پہ کیا جا رہا ہے انشاءاللہ اس کو کاؤنٹر بھی کیا جائے گا، اور بغیر ثبوت کے اگر اب کسی نے کوئی بھی جھوٹا پروپیگنڈا کیا تو اس کے جس کے بھی اکاؤنٹ سے وہ فیس بک سے جو بھی معاملات ہوں گے اس پر بڑی سخت کارروائی ہوگی. دوسری چیز پاکستانی قوم کہ الحمدللہ جہاں میں اب آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں اور جہاں سے میں آپ کو خبریں دینا چاہ رہا ہوں، یہ جو انڈیا ہمارا ازل سے دشمن رہا ہے جب سے پاکستان وجود کے اندر آیا ہے، بلکہ پوری دنیا پاکستان کی دشمن رہی ہے چند ممالک کو ہٹا کر، خاص طور پہ اسرائیل، انڈیا اور جتنے جو دین اسلام کے دشمن ہیں وہ ہمیشہ ہمارے پاکستان کے خلاف ایک جھوٹا پروپیگنڈا بناتے ہیں تاکہ فوج اور عوام میں دوری ہو. تو آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے اندر انڈیا اپنے آپ کو بہت انسانیت کا علمبردار کہتا ہے، وہاں پہ ہمارا مسلمان سیف نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا عنقریب کہ نہ وہاں عید سکون کی منائی گئی، اور ابھی بھی ایک عنقریب ایک مسجد اور مدرسے کے اوپر وہاں پر مسلمانوں کے اوپر ایک مسجد، ایک مدرسہ اور کئی ایسے مسلمانوں کے گھروں کو نظر آتش بھی کیا گیا، اس پر بھی کوئی بولنے والا نہیں. اگر یہی چیز ہمارے پاکستان کے اندر کسی غیر مسلم کے گھر پر اگر کوئی غلطی سے کوئی چھینٹا بھی لگ جاتا تو طوفان مچ جاتا، کیونکہ یہ پاکستان ہے، یہاں حق بات کی جاتی ہے. تو یہ فرق ہے پاکستان میں اور انڈیا کے اندر. پاکستانی قوم ہمیشہ انڈیا اپنے ناپاک ارادوں میں ناکام رہا ہے. الحمدللہ جب اس نے اپنے سلیپر سیل یہاں پر ایکٹیو کیے ہیں تو آپ کی فوج نے ان پر کالی ضرب لگائی اور ان کو ثبوت کے ساتھ بے نقاب کیا. جیسے کہ کلبھوشن یادو کا کیس تھا وہ بھی بے نقاب کیا، اور ایسے بہت سارے کیس بے نقاب کیے آپ کی فوج نے، ہمارے سیکورٹی اداروں نے، انٹیلیجنس اداروں نے ان کو بے نقاب کیا. تو آپ یہ نوٹ کریں کہ ہماری پاک فوج کے پاس ایمان کا جذبہ ہے. جتنی فوج انڈیا کے پاس ہے تو شاید وہ پوری دنیا پر حکومت کرے، لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے. اس لیے ایمان نہیں ہے پاکستانی قوم کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جس کے دل پہ ہم کفر کی مہر لگا دیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کے کانوں میں روئی ٹھوس دی اور دلوں میں کفر کی مہر لگا دی. تو پاکستانی قوم یہ جتنے بھی راہ کے جتنے سلیپر سیل ہیں اور جو ایکٹیو ہو رہے ہیں اب بھی اس وقت بھی، ان کو آپ کے گمنام ہیرو کی ایک ایک چیز نظر کے اندر ہے. الحمدللہ وہ وقت آنے پر وہاں سے کالی ضرب لگاتے ہیں پاکستانی قوم. آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے کہ کس طرح کھل کر ہماری پاک فوج، ہمارے سیکورٹی ادارے، ہماری آئی ایس آئی، ہماری ایم آئی، ہماری پاک رینجرز، گمنام ہیرو، سی ٹی ڈی، پاک پولیس، آئی بی، جتنے قومی سلامتی ادارے، ان کو تابڑ توڑ ان کو نیست و نابود کرتے ہیں اور ان کو ثبوت کے ساتھ بے نقاب کرتے ہیں. تو پاکستانی قوم آس پاس نظر رکھیں اور اپنے ملک پاکستان کو اس طرح سے پیار کریں جیسے اس کا پیار کرنے کا حق ہے. پاکستانی قوم جب ایک باپ اپنے بیٹے کو فلیٹ بنا کر دے کر جاتا ہے تو یقیناً وہ بڑی محنت سے بنا کر دے کر جاتا ہے. اب یہ بیٹے کا کام ہے کہ فلیٹ کے اندر وہ صفائی ستھرائی رکھتا ہے یا نہیں، فلیٹ بنانے والے کا کوئی قصور نہیں، ہمارے پاکستان کا کوئی قصور نہیں، بلکہ قصور ہم سب کا تھوڑا تھوڑا کہیں نہ کہیں ضرور ہے کہ ہم لوگ جو ہے کچے کانوں کے ہیں اور ہم نادان، کچھ لوگ نادان ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. جو چیز ہمارے سامنے آتی ہم بغیر تصدیق کرے اسے آگے کر دیتے ہیں. تو لہٰذا ان نادان لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں. اگر کوئی پاک فوج کے خلاف کوئی پوسٹ آتی ہے، کوئی چیز آتی ہے، آپ اس کو کاؤنٹر کریں. پاکستانی قوم کیسے آپ سوچ سکتے ہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ شیل کے پمپ کھولنے میں، فلانا کھولنے میں ان زبان درازوں کو بھی کہتا ہوں جو سلیپر سیل انڈیا یا را موساس یا یہ بلیک واٹر والوں کے، ان کو بھی پی زیڈ ایم ٹی وی کی حالت سے آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو سلیپر سیل آپ بھولی بھالی ہماری عوام کے دماغوں میں بٹھاتے ہیں کہ جی شیل کے پمپ کھولے میں، فلانا کھولا ہوا او
یہ جتنا کچھ بھی ہے پاکستان کے اندر ہے نا، پاکستان کی بقا کے لیے ہے، اور پاکستانی قوم شاید یہ کوئی بھی نہ کہہ سکے جو میں یہ PZM TV کے حوالے سے کہنے جا رہا ہوں۔ کنویں کی مٹی کنویں میں ڈالی جاتی ہے۔ پاکستانی قوم آپ کی فوج کو آپ کے گھر پر، اپنے گھر پر لے کر نہیں جاتی، وہ اس ملک پر لگاتی ہے، وہ روزگار کے مواقع پیدا کرتی ہے، اور یہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم اور فوج کے درمیان دوری ہو، فوج کے لیے نفرت پیدا ہو۔ لیکن الحمدللہ جب تک قرآن قائم ہے، پاکستان قائم ہے، اور جب تک پاکستان قائم ہے ہماری افواج پاکستان قائم ہے، اور جب تک افواج پاکستان قائم ہے ہمارے پاکستان کا کوئی بال بانکا نہیں کر سکتا اللہ کے حکم سے۔ اور جو شخص فوج کے لیے، پاکستان کے لیے برا سوچتا ہے، میں ان سے کہتا ہوں شرم کرو۔ آج جو تم ایک ایک چیز کھلے عام کھا رہے ہو، پی رہے ہو، اٹھ رہے ہو، بیٹھ رہے ہو اللہ اور نبی کے بعد، یہی ہماری پاک فوج کی قربانیاں ہیں۔ آج دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی میجر شہید ہو گیا، آج دن ہمارا کوئی سپاہی شہید ہو گیا، آج دن ہمارا کوئی کرنل شہید ہو گیا، ہمارا کوئی بریگیڈیئر شہید ہو گیا۔ پاکستانی قوم اس تمام قربانیوں کے پیچھے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فوج پیسے لے کے کام کرتی ہے تو آئیے PZM TV کے حوالے سے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ ہے کوئی ایک بندہ جو 1,00,000 روپے مہینہ لے اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھے؟ پاکستانی قوم، فوج ہماری پیسوں کے لیے نہیں، فوج اللہ اس کے رسول کے اطاعت کے لیے کام کرتی ہے۔ پاکستانی قوم، کیا حضرت علی کے دور میں وظیفہ نہیں بندھا ہوا تھا؟ کیا عثمان غنی کے دور میں وظیفہ نہیں بندھا ہوا تھا؟ کیا حضرت عمر کے دور میں وظیفہ نہیں بندھا ہوا تھا؟ کیا حضرت ابو بکر کے دور میں وظیفہ نہیں بندھا ہوا تھا؟ تو پاکستانی قوم یہ صرف گمراہ کیا جاتا ہے۔ اور پاکستانی قوم، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، آپ کسی بھی جھوٹے پروپیگنڈے میں نہ آئیں۔ آپ شکر ادا کریں کہ ہم پاکستان کے اندر ہیں، جہاں پہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی بھائی بھائیوں کی طرح رہتے ہیں۔ اور جس طرح کہ میں نے اسٹارٹ کے اندر کہا کہ انڈیا کے اندر کوئی ہمارا مسلمان بھائی محفوظ نہیں ہے، تو پاکستانی قوم اپنی پاک فوج کا بھرپور دفاع کریں، کسی کی پروپیگنڈے میں نہ آئیں، فلسطین کے لیے دعائیں کریں، فلسطین کے لیے جہاد، سب سے بڑا جہاد آپ سوشل میڈیا پر سامنے لے کر آئیں جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا وہ وقت دور نہیں کہ جو فلسطین آزاد ہوگا، ان کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ اور افسوس ہے ان لوگوں کے اوپر، بلکہ افسوس کے ساتھ ساتھ ڈوب مرنے کا مقام ان لوگوں کے اوپر، بین الاقوامی طاقتوں کے اوپر، جو کہ جنگ بند کرانے میں ناکام ہو گئی ہیں۔ تو پاکستانی قوم اپنے ملک کا بہت خیال رکھیں، اور دائیں بائیں آپ دیکھیں کہ اگر کوئی امام بارگاہ میں، مسجد میں، درگاہ میں، کہیں پر بھی، اسکولوں میں، گلی میں، کوچے میں اگر کوئی پاکستان کے خلاف کوئی غلط ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، اپنے اداروں کو انفارم کریں، اپنے اداروں کے ہاتھ پیر کان بنیں، خواہ تمہیں کوئی کچھ بھی کہے، آپ اپنے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ساتھ دفاع کرتے ہوئے، آپ اللہ اس کے رسول کا اطاعت کرتے ہوئے اپنی پاک فوج کا دفاع کریں، اپنے ملک کا دفاع کریں۔ پاکستانی قوم، یہی وہ ہماری پاک فوج ہے جو ختم نبوت کی اصل محافظ ہے۔ کہنا آسان ہے کہ ختم نبوت کے ہم وارث ہیں، ہم وارث ہیں، ہم وارث ہیں، ہم وارث ہیں، لیکن اگر کوئی وارث ہے تو سامنے آتا کیوں نہیں؟ آپ علماء دین کا احترام کریں، علماء حق جو علماء دین ہیں ان کا احترام کریں، اور فرقہ واریت سے بچیں۔ ہم سب سے پہلے مسلمان اور پاکستانی ہیں، ہمیں اپنے بچوں کے دماغوں میں یہ بٹھانا ہوگا۔ تو پاکستانی قوم، آپ اپنے پیار سے، محبت سے تمام اپنی چھوٹی بڑے بہن کو، بھائیوں کو بتائیں کہ ملک کتنی قربانیوں کے بعد ملا ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ نمازوں کو قائم کریں، قرآن پاک کو سیکھیں، سکھائیں، دوسروں تک پھیلائیں، اور پیار، محبت اور بھائی چارے سے رہیں۔ اب آپ اجازت دیجیے PZM TV سے اپنے بیورو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی کو، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ISI زندہ باد، MI زندہ باد، پاک رینجر زندہ باد، گمنام ہیرو زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا صحابہ، لبیک یا حسین، وطن یا